ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلیٰ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی حاضر القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، سال نو ہے، 1445 کا آغاز ہو چکا، آج اس کی 3 تاریخ ہے۔ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں اور یہ 12 کی گنتی کسی انسان کا بنایا ہوا کیلنڈر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیلنڈر ہم نے بنایا ہے۔ سال کا دورانیہ 12 مہینوں پہ محیط ہوگا، اس کی سلیکشن میں رب نے خود کی ہے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر یہ 36 ہے، اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ نے سال کے ان 12 مہینوں کو اپنی کتاب میں اس وقت لکھا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ یعنی زمین و آسمان کو بناتے ہی اللہ تعالیٰ نے سال کے دورانیے کا تعین بھی کر دیا کہ ایک سال میں کل 12 مہینے ہوں گے۔ وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے، 4 جو مہینے ہیں وہ بڑے تکریم والے، بڑی عزت اور احترام والے ہیں۔ ایک تو حرمت کا معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے حصے میں بیان بھی کیا ہے۔ پہلے بتایا کہ ذالک الدین القیم، جو صحیح دین ہے اللہ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بناتے ہی ساتھ ہی سال کا دورانیہ بھی بتا دیا کہ یہ 12 مہینوں پہ محیط ہوگا۔ ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، جب یہ 4 مہینے حرمت والے شروع ہو جائے تو تم ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ 3 جو ہیں وہ جو کہ بعد دیگرے آتے ہیں، جیسے کہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے کل حرمت والے مہینے، ان مہینوں میں خاص طور پہ، باقی مہینوں میں عام طور پہ انسان کو کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ان مہینوں میں خاص طور پہ بالکل بھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی والی بات یا ظلم اور زیادتی والا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم، اگر کوئی کافر، اگر کوئی مشرک، اللہ کا باغی اور نافرمان ملک جتھا یا گروہ کسی مسلمان ملک کے اوپر، مسلمان علاقے کے اوپر، مسلمان لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے،
بدلے میں مسلمان ان سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 4 مہینے ہوں تو ان میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، جنگ و جدل نہ کرنا، بلکہ ان کے احترام میں ان مہینوں کو گزر جانے کا انتظار کرنا۔ اتنے زیادہ اہم اور اتنے زیادہ قیمتی یہ ایام ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان مہینوں میں کسی بھی بندے کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے۔ یہ تو ہے ان مہینوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے حوالے سے جو اللہ خالق کائنات نے مسلمانوں کو، انسانوں کو تعلیم دی ہے۔ دوسری بات کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجری کیلنڈر کا اجراء اپنی دور حکومت میں کیا۔ اس سے پہلے یہ کیلنڈر تو موجود تھا، لیکن اس طرح ترتیب کے ساتھ، ہجرت کے ساتھ اسے مخصوص کر کے، منسوب کر کے، باقاعدہ طور پہ اسے کیلنڈر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کا اجراء کیا گیا۔ تو یہ 1445 جو آج شروع ہوا ہے، یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کو لے کر آج تک جتنا ٹائم گزر گیا ہے وہ 1444 سال ہو چکے، 45واں شروع ہے۔ تو اس کو ہجری کیلنڈر بولتے ہیں، جو کہ محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ مہینے 12 ہیں، یہی نام تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ تب سے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا۔ یعنی ان کی تعداد کا تعین بھی آسمان سے ہے، ان کے ناموں کا تعین بھی آسمان سے ہے، ان میں سے کون سا حرمت والا ہے، کون سا حرمت والا نہیں ہے، اس کی نشاندہی بھی اللہ خالق کائنات نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اب اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یقیناً ایک سال گزر چکا، نیا سال شروع ہے۔ تو ہر انسان جو سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پیغام دیا ہے، میں قد افلح من زکاہا، جس انسان نے اپنا تزکیہ کر لیا اس سے یہ بات بتا دیجئے کہ اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ یعنی جو بندہ اپنا احتساب کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کے اوپر غور کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اپنی اداؤں کو خود ان کے اوپر جانچنا اور انہیں پرکھنا شروع کر دیتا ہے، اچھی چیزیں، اپنی اچھی عادات کو قائم رکھتا ہے، اگر کوئی برا عمل، بری عادت ہے اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے عام سادہ فہم زبان میں احتساب کرتے ہیں۔ یعنی خود کو دیکھنا، خود کا محاسبہ کرنا، خود کی اداؤں پہ غور کرنا، میں کیا ہوں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا، میں کیا کر رہا ہوں یہ جاننے میں وقت سپینڈ کرنا، وقت گزارنا، میں صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہوں اس کے اوپر غور و خوض کرنا، یہ میں غلط راستے کا راہی بن چکا ہوں، اپنے قدموں کو روک لینا، اسے احتساب کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے یہ والی حرکت، یہ والا عمل شروع کر لیا، جسے اللہ اس بات کی توفیق دے دے کہ میں اپنی اداؤں پہ غور کروں گا اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، میں اپنا محاسبہ کروں گا، جو میرے اندر اچھائی ہے اسے مزید بڑھاوا دوں گا، اگر کوئی برا عمل ہے تو اسے چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ کہا دنیا میں خوشخبری سنائیے، اللہ دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران کر دے گا۔ کوئی کسی کو کہے کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، تمہارے اندر یہ غلطی ہے، تو اس کہنے والے کو مبلغ کہتے ہیں۔ اگر اس کی نیت خیر ہو، اس کی نیت فائدے کی ہو، کسی کی اصلاح کی ہو، تو اسے مبلغ کہتے ہیں۔ واعظ کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، خیر خواہ اور ہمدرد۔ لیکن اگر انسان خود اپنی اداؤں پہ غور کرے، خود انسان اپنا محاسبہ کرے، تو اس محاسبہ کرنے والے کو، اس احتساب کرنے والے کو، خود کے اوپر جج بن کے اپنی باڈی کے خلاف فیصلہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ تو جو اپنا احتساب کرتا ہے، خود کا محاسبہ کرتا ہے، اور اس کے لیے شارٹ ٹرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ہر روز رات میں جب بستر کے اوپر سونے کے لیے جاتے ہو تو دن بھر کی اداؤں پہ غور کرو کہ آج میں نے کیا کیا ہے، آج میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ دن تو رب نے مجھے دیا تھا اور میں نے اس کے 12 گھنٹے گزار دیے، اب جسم تھکاوٹ سے چور، میں آرام کے لیے اپنے بستر پہ موجود،
دیکھوں میں نے دن بھر اپنے رب کی کتنی مانی ہیں، اس کے نبی کے کتنے احکامات اور ان کی تعلیمات کو فالو کیا ہے، اور کتنی میں نے رب کی نافرمانیوں میں اپنے دن کے وقت کو گزارا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت نسخہ دیا ہے، خود احتسابی کا بڑا شاندار ایک کلیہ دیا ہے۔ میں جو انسان 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور 70 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر، اس دن کے اندر جو اس نے کمی پیشی کی ہے، کوئی گناہ کیا، غلطی کی ہے، یہ 70 مرتبہ دہرانے سے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور سنو، میں تمہیں یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، میں تمہارا نبی، میں تمہارا رسول، میں تمہارا آقا، میں تمہارا ہادی، رہبر اور رہنما، پوری کائنات کے لیے بنایا گیا رب کی طرف سے انسانیت کا امام، میں اپنے شب و روز میں، دن رات میں، 24 گھنٹوں میں 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو، اس کلمے کو، اس جملے کو میں نبی دن میں 100 مرتبہ کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، گناہ تو دور کی بات، آپ کے تو من میں گناہ کا شعبہ بھی نہیں آتا، آپ نے تو کبھی اللہ کی نافرمانی کرنی تو دور، اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ آپ خود کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جو میرے ساتھ ہے اللہ نے مجھے اس کا نہیں، اس سے میرا مطیع بنا دیا ہے، مطلب میرے من میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی کبھی میں نے سوچی بھی نہیں، پھر آپ اتنا زیادہ گرازاری کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں، اتنی زیادہ استغفار کیوں کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا عائشہ کیا تو یہ بات نہیں چاہتی، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ مطلب ضروری نہیں کہ انسان کے پاس گناہ ہو تو معافی مانگے، اگر دن گناہوں کے بغیر گزر گیا تو استغفر اللہ پڑھ کے اس رب کا شکر ادا کیجئے کہ آج کس دن میں اس نے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ لیا، آج اس ظالم کا، اس عبدی، اس ازلی دشمن کا آپ کے اوپر وار نہیں چلا۔ انہو لکم عدو مبین، وہ کھلا دشمن علی الاعلان، اعلان جنگ کرنے والے سے آج آپ بچ گئے۔ استغفر اللہ کا ذکر کرنے والا حقیقت میں جہاں اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہے، وہاں اس کا یہ وظیفہ اسے اللہ کے ہاں شکر گزار بندہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو شارٹ ٹرم میں ڈیلی بیس پہ دیکھا جائے کہ میں نے کیا کیا ہے، آج کے دن میں کیا کھویا، کیا پایا ہے، اور یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز میں اس بات کے متعلق سوچے۔ اگر وہ ایسا سوچتا ہے، ایسی خواہش، ایسے سوچنے کے ساتھ اپنی اداؤں پہ غور کرتا ہے، اصلاح کی کوشش کرتا ہے، میں قد افلح من زکاہا، اس تزکیہ کرنے والے کو، اس احتساب کرنے والے کو، اس خود احتسابی کی عادت میں پڑ جانے والے کو یہ خبر دیجئے کہ اللہ اسے کامیاب کر دے۔ اب انسان ہر روز دیکھے، کہا ہر سوموار اور جمعرات اللہ کے ہاں انسان کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے، وہ جتنے مرضی نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے انسانیت پہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یعنی پھر ہفتے میں 2 دن اور دیے کہ سوموار میں دیکھ لو کہ تم نے ہفتہ اتوار میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں کی، کسی رشتہ دار کا حق تو نہیں مارا، کسی انسان کی دل آزاری تو نہیں کی ہے۔ آج رات تیرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہونے ہیں، سوموار کی شام سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اس سے معذرت اور معافی کر لے، ورنہ تیری نیکیاں، تیرے اچھے اعمال جو تو کر رہا ہے تیرے کسی کام نہیں آنے والے۔ تو میں جمعرات کو بھی ایسا ہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا، جب بھی دیکھتے ہیں سوموار کا بھی روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا بھی رکھتے ہیں، آپ یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن انسانیت کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور مجھ نبی کو پسند ہے جب میرا نامہ مال اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں، اس حالت میں میرے اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جائے۔
اتنا خیال، اتنا احساس، اتنی خود احتسابی کی فکر اس ذات کو ہے، اس ہستی کو ہے جس کے بارے میرا آپ کا ایمان کہ خدا کے بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جسے رب تعالیٰ نے انبیاء کا امام بنایا ہے، جسے رسول کا امام بنایا ہے، جسے خاتم النبیین خاتم الرسل بنایا ہے، جسے ان کی ذات کی، ان کی مبعوثیت سے لے کے تا قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنایا ہے، جنہیں رہبر و رہنما بنایا ہے، ان کی یہ حالت ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے اس لیے کہ میرے اللہ کے ہاں میرے اعمال پیش ہوں، تو میں اللہ کے قرب میں اس کی اطاعت اور فرما برداری میں میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ تو انسان کے پاس دوسرا ٹائم آتا ہے، وہ سوموار میں احتساب کرے، وہ جمعرات میں دیکھے کہ میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، میں نے دیکھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھا کرتے جو سوموار اور جمعرات کے علاوہ ہوا کرتے۔ چاند کی 11، 12 اور 13 کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے۔ مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل انسانیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، میں اگر کوئی انسان صرف ایک روزہ نیک اعمال کرنے والا، کثرت کے ساتھ اچھے عمل کرنے والا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی خوبصورت ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک بڑے عمل کی طرف متوجہ کر رہے، بتا رہے، میں ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھنے والا یہاں دنیا میں اپنے اس روزے کو افطار کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے اسے 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال کثرت کے ساتھ اس لیے کرتے، اپنی امت کو بتایا کہ یہ عمل ایسے ہیں، یہ کام ایسے ہیں کہ جو انسان ان کو سرانجام دیتا ہے، وہ جو ان عملوں کو کرتا ہے تو وہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول اس کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے کہ اعمال، یہ رسول اللہ سے کیے کہ اعمال اصل میں پیغام دے رہے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنا وقت گزارتا ہے، وہی انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو پیغام دیا ہے، خود احتسابی کی طرف جو دعوت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، انسان کے پاس انسان کی زندگی گزرتی ہے، شب و روز گزرتے ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس میں کمیاں پیشیاں ہو جاتی ہیں، انسان گناہ کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے انسان کو غلطی کر لیتا ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، سال پورا گزر گیا، نیا سال شروع ہوا ہے، اب بہترین وقت شروع ہوتا ہے، بندہ دیکھے کہ میں نے اس پورے سال میں کیا کھویا کیا پایا ہے۔ یقیناً میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا۔ بہت سارے میرے ایسے پیارے دوست، عزیز رشتہ دار، گلی محلے میں رہنے والے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ یہ محرم الحرام کی بہاریں دیکھ رہے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم موجود ہیں، ہم دیکھیں، ہم پوچھیں، خود سے سوال کریں، ہم نے اس سال میں کیا نیکیاں کی ہیں، کیا اچھے اعمال کیے ہیں، کیا ہم سے گناہ ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہے کہ ہم اپنی پلاننگ کریں اپنی اگلے پورے سال کے لیے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا تھا پچھلے پورے سال میں، لیکن پورا نہیں پڑھ پایا ہوں، یا آدھا پڑھا ہے یا نہیں پڑھ سکا۔ آج نیا سال شروع ہوا، 1445 محرم الحرام کا مہینہ، میں اپنے احتساب کے ساتھ اپنے نئے سال کی پلاننگ کرتا ہوں، اس طرح کہ میں نے اس سال میں قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنا ہے، ایسے ختم کرنا ہے۔ یہ چیزیں مجھے احادیث میں سیکھنی ہے، یہ تعلیمات دین کی اہم ہے، بیسک ہے، میرے پاس نہیں ہے، ان کو میں نے سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کیونکہ میں نے کل قیامت کے اسی بات کا اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا مقصد یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بنائی ہم نے اس لیے نظام دنیا، یہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ، اس کے بعد تمہارا ہمارے پاس لوٹ آنا، مقصد یہ ہے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کر کے ہمارے ہاں پیش ہوتا ہے،
کون ہے جو اس حال میں ہمارے پاس لوٹتا ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں اس نے ہمارے حبیب کے اطاعت میں اپنی زندگی بسر کی ہو؟ تو حضرات ایک بہترین وقت ہے، ایک شاندار ٹائم ہے، میری اور آپ کی زندگی میں آ چکا، نئے سال کا آغاز ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، اتنا اہم مہینہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا، بڑی فضیلتوں والا، رفت و بلندیوں والا، بڑی برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ۔ میں 12 مہینوں میں رمضان کے بعد سب سے افضل ترین مہینہ، اجر و ثواب کے حوالے سے روزوں کا سب سے زیادہ جس مہینے میں اجر دیا جاتا ہے، نیکی کا جس مہینے میں سب سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ شہر اللہ، اللہ کے حبیب نے اس مہینے کو کہا ہے محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ اس مہینے میں کیے گئے نیک اعمال اللہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ گنتی کے ایام جیسے رمضان المبارک آتا ہے، ہم نیکی میں جوک در جوک بڑھتے ہیں، شوق کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، اسی طرح پیارے حبیب کی اس حدیث کو سمجھ جائیے، فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اور اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے۔ اتنے سارے کام ہی پٹھے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے، ویاہ تے پابندی لا دو، جے کڑی منڈا ویایا تو بس نہ کوئی نہیں، ایس مہینے چ شادی ویاہ نہیں کرنا۔ کیوں جی؟ یہ اس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ اللہ کہتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور جب سے زمین و آسمان تمہارے رب نے بنائے ہیں تب سے ہی اللہ نے یہ مہینے بنائے، ان میں اللہ نے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے بنائے ہیں، اور یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ حرمت والے جو مہینے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، شادی بیاہ کر لو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے اس کے رسول نے پابندی نہیں لگائی۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کیا۔ ایک کے ساتھ نکاح کیا محرم کی 5 تاریخ تھی، اور ایک کے ساتھ نکاح ہوا محرم کی 7 تاریخ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 2 شادیاں، اور اس سے آگے چلیے پیارے آقا کی سب سے زیادہ چہیتی، سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ پیاری، جس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے، انس بن مالک کہتے جب بھی رسول اللہ کی یہ بیٹی تشریف لاتی، آپ اپنی مہر نبوت پہ ڈالی ہوئی چادر کو اتارتے، زمین پہ بچھاتے، کہتے آ میری بیٹی فاطمہ اس چادر پہ بیٹھ جا۔ اس پیاری اور عزیز جسے کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور دنیا والوں سنو، جس نے فاطمہ بنت محمد کو تکلیف دی، واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے محمد کریم کو غمزدہ کیا، اور جس نے مجھے پریشان کیا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس شخص سے ناراض ہو جائے گا۔ اس فاطمہ کی شادی جب علی سے کی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، وہ شیعہ تے پٹن ہونا جی تو کوئی سمجھ ہوندی ہے کہ انہوں کو مار پئی ہے رب دی، سنیاں نو کی مسئلہ ہے، یہ کیوں شادیوں پہ پابندی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ جبکہ ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، میں جس انسان نے من شق الجیوب، جس انسان نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا، ماتم کیا، آہوزاری کی، جہلیت کے بول بولے، جب اس کے پاس غم آئے، تکلیف آئے، کوئی ایسی اسے مصیبت پہنچے تو اپنے گریبانوں کو چاک کرے، ماتم کرے، جہلیت کے بول بولے، میں لعن اللہ اس کے اوپر لعنت کرے۔ یعنی ہر اس شخص کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے جو غم میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں اپنے گریبانوں کو چاک کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، جہلیت کے بول بولتا ہے، فرمایا اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ کے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے، والناس اجمعین۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیارے آقا کا فتویٰ ہے،
میں پوری انسانیت کی اس پہ لعنت ہے جو اس طرح کے اعمال کرتا ہے۔ اور جس معاملے کے اوپر کیا جاتا ہے وہ تو اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اپنی زندگی میں یہ بات بتا کر جا چکے۔ صحیح مسلم کی حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کے گھر میں موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کہا دیکھیے کون ہے؟ فاطمہ کہتی ہیں حسن جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، کوئی نظر نہیں آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہیں کہیے کہ آپ کو آنے کی اجازت ہے۔ وہ اندر آ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر جو طاری ہوتے ہیں اثرات وحی کے، وہ اثرات اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کیسا خوبصورت منظر ہے کہ یہ دائیں طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاطمہ کو لٹایا ہے، بائیں طرف علی کو لٹایا ہے، اور حسن و حسین اللہ کے نبی کے پیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ یہی عالم، یہی حالت، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ فرشتے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ بات کر کے فارغ ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام اس فیملی کے ساتھ، اس کنبے کے ساتھ مخاطب ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے پاس آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ آیا۔ یہ جو دوسرا آیا ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک دنیا میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس نے دوبارہ اب دنیا میں نہیں آنا۔ یہ خاص فرشتہ خاص رب کا میسج لے کر آج میرے پاس آیا، وہ جو خاص پیغام اس کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے، وہ پیغام میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس فیملی کے لیے، اس کنبے کے لیے آسمان سے سلام بھیجا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ آل علی کو میں رب کا سلام دیجیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل علی سے کہیے کہ آسمان کا رب اور اس کے سارے فرشتے علی، فاطمہ اور حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پیغام ہے آسمان کے رب کا۔ اس فیملی کو بتائیے کہ آسمان کا رب یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ وہ فیملی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی سارے کے سارے اس فیملی سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور پتہ کیا کہا اللہم احبہما فاحبہما، اے اللہ میں نبی اب اس دعا کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو تا قیامت اس فیملی سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ ان سے تو محبت ہوئی، ان سے تو پیار کر رہا، یہ تو تیرے محبوب ٹھہرے، لیکن اللہ جو قیامت تک کے لیے ان سے محبت کرے گا، ہر اس شخص کو تو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ کہ فرشتے کی دوسری جو بات جو لے کر آیا میرے پاس وہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی جو آپ کے دائیں جانب لیٹی ہے، اس سے بتائیے سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا، اللہ نے جنت میں جتنی خواتین جانی ہیں سب کی سردار آپ کی اس لخت جگر فاطمہ الزہرا کو بنا دیا۔ اور یہ جو شہزادے پیٹ پہ بٹھائے جن کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے ہیں، ان دونوں کو رب تعالیٰ نے سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین، اللہ نے ان دونوں کو جنت کے سارے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ یہ تو اتنے اہم لوگ ہیں، یہ تو اتنے برگزیدہ لوگ ہیں، رب کی طرف سے دنیا میں گارنٹی دی گئی، وارنٹی دی گئی، سرٹیفکیٹ دیا گیا، صرف جنت کا نہیں، جنت کی سرداریوں کا۔ اور ان کا نام لے کر کے 10 محرم کو حسین کی شہادت ہوئی تھی، میں نے کالے کپڑے پہننے ہیں، میں نے ماتم کرنا ہے، میں نے مریضہ سننا ہے، میں نے آوازاری کرنی ہے، میں نے ماتم کرنا ہے، اس مہینے میں میری بیٹی اور بیٹے کی شادی ہوگی، بیان نہیں چل پائے گا۔ یہ خرافات، یہ جہلیت کے بولنے والا، یہ عمل کرنے والا کل قیامت کے دن رب کو کیا جواب دے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے پابندی نہیں۔ ان ایام کو مخصوص کر کے بہت سارے سنی بھائی جنہیں پتہ ہے اس بات کا کہ اسلام اللہ رب العالمین کا ایک بہترین دین ہے، اور یہ بتانے والا کوئی اور بندہ ہو نہیں سکتا، جو رسول اللہ نے بتایا وہی کریکٹ ہے، وہی صحیح دین ہے، اللہ کے نبی نے پابندی نہیں لگائی، اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے
کہ بہت ظلم کیا گیا، بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ اللہ ظالموں کو یقیناً تا قیامت ان کی نسلوں کو بھی اس کی سزا دیتا رہے گا۔ جنہوں نے حسین اور حسین کی آل کے اوپر ظلم و زیادتی کی، کربلا میں قیامت برپا کی، وہ بڑے ظالم، فاسق اور فاجر تھے، لعنتی اللہ کے ہاں بڑے بہت بڑے مجرم لوگ تھے۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے، حضرت امیر حمزہ کو احد میں شہید کیا گیا۔ اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی اپنے اس چاچا کے ساتھ، جب شہادت کی خبر ملی کہا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے چاچا کے بدلے ان کافروں کے 70 بندے نہیں مار دیتا۔ اتنا غصہ، اتنی تکلیف ہوئی، اللہ نے آسمان سے وحی اتار دی، کہا آپ زیادتی نہیں کر سکتے، آپ کے چاچا کی جان ایک ہے، اگر بدلہ لینا ہی ہے تو اس ایک کو ماریے جس نے آپ کے چاچا کو شہید کیا، آپ 70 بندوں کو نہیں قتل کر سکتے۔ غم کے اظہار کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہ سدا غم زدہ رہنا، سدا ایک جیسے حالات میں رہنا، ہر سال مخصوص دنوں میں ماتم کرنا، آہوزاری کرنا، جہلیت کے بول بولنا، یہ قطعاً اسلام نہیں ہے، یہ قطعاً دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین بتایا ہے فرمایا ذالک الدین القیم، صحیح دین یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرو، ان مہینوں میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرو، محرم ان حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ ذالک الدین القیم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے دین قیم سمجھو، صحیح دین کی طرف آؤ۔ قرآن مجید ہے، سورہ کا نام سورہ توبہ 36 نمبر آیت، گھر میں جا کے کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیجئے۔ ذالک الدین القیم، قیم دین یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں ظلم و زیادتی نہیں کرنی کسی انسان کے ساتھ۔ اور یہاں جناب راستے بلاک ہے، جہاں روڈز بلاک ہے، موبائل سروس بند ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، پبلک کو جام کر کے رکھ دیتے ہیں، کس لیے؟ جناب وہ پیٹنے والے پیٹنا چاہتے ہیں، وہ ماتم کرنے والے ماتم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں۔ اور نام کیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کسی بھی جماعت کا کوئی بھی لیڈر، دین کیا کہتا ہے؟ ذالک الدین القیم، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں نیکیاں کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، لوگوں کو پریشان نہ کرو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جس سے انسانیت کو تکلیف ہو۔ کہتے اسی کوئی ایسا چھڑنے نہیں دے جن انسانیت نو رام ہوگے، ہم تو ہر وہ کام کریں گے جس میں انسانیت کو تکلیف ہوگی، اور باقاعدہ طور پہ حکومتی سطح پہ منظم طریقے کے ساتھ اس معمولی سے جتھے کو، اس چھوٹے سے گروہ کو، ان فتنہ پرور لوگوں کو سہولت دی جاتی ہے اور معاشرے میں انہیں عام کیا جاتا ہے، ان کی بات کو بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ سن لیجئے حدیث میں بتا رہا ہوں، اپنے سنی وہابی بھائیوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو انسان کسی ایسے شخص کو پروموٹ کرتا ہے، کسی ایسے شخص کے لیے سہولت کاری کرتا ہے، میں اللہ اس پہ بھی لعنت کرے۔ کبھی ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں، کبھی ان کے مریض سے مت دیکھیے، کبھی ان کے پاس تعلق ان کے ساتھ نہ بنائیے۔ یہ حسین کی آڑ میں یہ جو کچھ کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ جہلیت کے عمل ہے، یہ رب کو ناراض کرنے والے عمل ہیں، یہ اللہ کی لعنت کو حاصل کرنے والے عمل ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بچائیے، نفرت کیجیے ہر اس شخص کے ساتھ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، ایک طرف محبت حسین ہے، دوسری طرف تبرہ کرتے ہیں صحابہ رسول کے اوپر۔ ہر وہ شخص لعنتی، رسول اللہ نے کہا لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو گالی گلوچ نہ کرنا، اگر تم ایسا کرو گے لعن اللہ والملائکہ والناس اجمعین، میرے کسی ایک صحابی کو گالی دینے والا، برا بلا کہنے والا، اللہ آسمان سے اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، ساری انسانیت کی اس کے اوپر لعنت ہے جو میرے کسی صحابی کے اوپر تبرہ بازی کرتا ہے۔ اور یہ حسین کی آڑ میں کیا کچھ کرتے ہیں ہم سب کو علم ہے۔ سچا بوندہ وہ ہے، حقیقی صحیح راستے پہ چلنے والا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اصحاب محمد سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,44,000 کم و پیش صحاب رسول ہیں، ابو بکر سے لے کے وائل بن حجر آخری صحابی رسول تک۔ ایک میں آتا ہے طفیل بن عمر نے آخری طور پہ آخری صحابی رسول ہیں، میں کہتا ہوں وائل بن حجر ہوں، طفیل بن عمر ہوں، کوئی بھی ہو جو آخری صحابی رسول ہے، جس نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے پیارے حبیب کا پیارا چہرہ مبارک دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔ میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، اللہ کی قسم ان کے آنے کے بعد تابعی سے لے کے قیامت تک کے لیے آنے والا ہر بندہ، سارے کے سارے بندے اکٹھے کر دو، ان کے سارے نیک اعمال اکٹھے کر دو۔ نبی کی حدیث سن لو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے کتنی فضیلت ہے، کتنی شان ہے اصحاب رسول کی، کتنی بڑی قدر و منزلت دی ہے اللہ نے اصحاب رسول کو، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی
زندگی میں پیارے حبیب کا پیارا چہرہ دیکھا ہے، ساتھ نبھانے کا عہد کیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ساری انسانی دنیا کے سارے خزانے انہیں دے دیے جائیں، ساری انسانیت مل کر وہ سارے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں، میرا ایک صحابی، آخری صحابی، آخری وقت میں رسول اللہ سے ملنے والا، صرف ایک مٹھی جووں کی، میں صرف ایک مٹھی جووں کی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، باقی بعد آنے والے دنیا کے سارے خزانے رب کے راستے میں خرچ کر دیں، اس ایک مٹھی جو کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایمان بنائیے اس بات کا، محبت لائیے دل میں اس بات کی کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، ان کے پاؤں کے جوتے کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، تا قیامت قیامت ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ لعنتی تھا، وہ لعنتی ہے، قیامت تک لیے رہے گا۔ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، عارضی سی ہے، اگر اس کام کے لیے، اس عمل کے لیے، اس محبت اور پیار کے لیے کوئی ہماری جان بھی لینا چاہے تو اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اس شہادت کی موت کو لینا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کہیں گے، کہتے رہیں گے تا قیامت قیامت۔ جو اصحاب محمد سے محبت نہیں کرتا وہ لعنتی ہے، وہ گندا ہے، اوپر سے بھی کالا ہے، اندر سے بھی کالا ہے۔ جب تک اس عمل میں ہے تب تک کالا ہی ہے، دنیا و آخرت میں بربادی اس کا مقدر ہے، خسارہ اس کا مقدر ہے، کیونکہ اصحاب محمد سے جو محبت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوں یا پرانے ہوں، وہ غریب سے غریب کیوں نہ ہو، اصحاب رسول کی محبت ہے، ہماری آنکھوں کا جمر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اصحاب رسول کا نہیں ہے۔ وقت کا حکمران کیوں نہیں ہے، ذلیل ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ ان ظالموں کو ہدایت عطا کرے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں اللہ انہوں نیست و نابود فرمائے، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ جو اصحاب رسول سے نفرت کرتے ہیں، محرم احترام کا مہینہ ہے، محرم اللہ رب العالمین نے اپنا مہینہ کہا ہے، اس میں کثرت کے ساتھ نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے، کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ محرم اصحاب کے اوپر تبرہ بازی کرو، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے جلسے جلوسوں میں اصحاب رسول کی گستاخیاں کرو اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، آل رسول سے تمہاری یہ محبت قبول ہو جائے گی، اہل بیت کا نام لے کر رسول اللہ کے ازواج مطہرات کے اوپر تبرہ بازی کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، دنیا بھی تمہاری تباہ ہوگی، آخرت بھی تمہاری بربادی والی ہوگی۔ اگر ہدایت چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول سے بھی محبت کرنی ہوگی، اہل بیت کے ساتھ ساتھ نبی کے ہر ساتھی کے ساتھ پیار کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب آخری وقت آئے اللہ زبان سے کلمہ شہادت کو جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔